وقار ہاؤس کے در و دیوار کچن سے نکلتی خوشبوؤں سے مہک رہے تھے۔ وقار الحسن اور بیگم وقار احسن نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا تو شاندار ناشتے کا اہتمام دیکھ کر خوش ہو گئے۔ آج منال ان کے ساتھ واک پر نہیں گئی تھی۔ نانا نانی اور نواسی نواز کے بعد روز قریبی پارک واک کے لیے جاتے تھے۔ آج سنڈے تھا اور منال کا اسپیشل بریک فاسٹ بنانے کا پلان تھا۔ ارے واہ، آج تو ہماری بیٹی نے دل خوش کر دیا۔ حلوہ پوری اور چنے دیکھ کر ہی ان کا دل خوش ہو گیا تھا۔ بیرسٹر صاحب، آپ کے لیے نہیں، بھول گئے ہیں کہ آپ کو ہارٹ پرابلم ہے؟ آپ اپنا پرہیزی کھانا ہی کھائیں۔ حلوہ پوری کی طرف ان کے بڑھتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر بیگم وقار نے انہیں بڑے روب سے ٹوکا اور حلوے کا ڈونگا لاتی منال ہنستی رہی۔ وقار الحسن کا روپ ساری دنیا پر پڑ سکتا تھا لیکن اپنی بیگم پر نہیں۔ ان دونوں کے درمیان یوں ہی نوک جھونک جاری رہتی اور منال ہنستی رہتی۔ نانو، آج تو نانا ابو کو چھٹی دے دیں، بیچارے دیکھیں کیسے معصوم لگ رہے ہیں۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھی وہ نانا ابو کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر بول اٹھی۔ اس کی بات پر جہاں نانا ابو کا کہا چھوٹا وہیں نانو بھی کھل کر ہنستی۔ ڈاکٹر ہو کر مریض کو خطرے میں ڈال رہی ہو، پھر کچھ ہوا تو خود ہی سنبھالنا۔ نانا ابو کو مزیدار ناشتے سے انصراف کرتا دیکھ کر نانو کا غصہ عروج پر تھا۔ فکر نہ کریں، ناشتے کے بعد ٹیبلٹ دے دوں گی۔ نانا ابو آج عیش کریں۔ شاباش میری بیٹی، دیکھو اسے کہتے ہیں رحم دلی، اللہ تمہیں جزا دے۔ وقار الحسن نے پیار سے قریب بیٹھی منال کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں نانا نواسی نانو کو گھورتے نظروں سے دیکھ کر پا کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے میں ناکام رہے اور ڈائننگ ہال قہقہوں سے گونج اٹھا۔ منال کی ہنسی کو بریک دروازے میں کھڑے شخص کو دیکھ کر لگی۔ ان دونوں نے بھی محسوس کیا تبھی دروازے میں کھڑے اپنے جوان پوتے پر نظر پڑتے ہی سمجھ گئے۔ گڈ مارننگ گرینڈ ماں۔ عالم شاہ آگے بڑھ کر بیگم وقار کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ مائی سن، آج کیسے صبح صبح اٹھ گئے؟ عام دنوں میں بھی وہ بھی کم ہی ناشتہ کرتا تھا، کبھی ایک کپ چائے، ایک ٹوسٹ یا بوائل ایگ، اور ویکینڈ پر تو اس کی آنکھ 12-1 بجے ہی کھلتی تھی۔ پتہ نہیں نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ صبح بابا کا فون آیا، بعد میں نیند ہی نہیں آئی۔ گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے وہ عام لہجے میں تفصیل بتا رہا تھا۔ خیر تھی، صبح صبح نمان کا فون آیا، نانو کو فوراً فکر ہونے لگی۔ جی گرینڈ ماں، اور آفس کا کوئی کام تھا، اسی سلسلے میں بابا سے تھوڑی انفارمیشن چاہیے تھی۔ بابا نے وہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ جب یار اٹھ آئے ہو تو یار ہمارے ساتھ ناشتہ ہی کر لو۔ واو، آج تو بڑا ڈیلیشیس بریک فاسٹ بنا ہے۔ 3 طرح کے حلوے، پوریاں اور بھنے ہوئے مسالے دار چنے دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ بھائی، ہماری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، کھا کر دیکھو، بڑا ذائقہ ہے۔ وقار صاحب کی بات سن کر عالم شاہ کے بڑھتے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی منال پر ڈالی جو پلیٹ پر جھکی بے نیاز بیٹھی تھی، جیسے اس نے عالم شاہ کی آمد کا نوٹس نہ لیا ہو۔ عالم شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ خان بابا، مجھے ناشتہ بنا دیں۔ بیٹھے بیٹھے اس نے آواز دے ڈالی۔ میں بنا دیتی ہوں۔ خان بابا شاید 7 جا چکے ہیں۔ حلق میں پھنسے آنسوؤں کے اندر اتار کر اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ منال اٹھ کھڑی ہوئی۔ نو تھینکس گرینڈ ماں، خان بابا آئیں گے تو ناشتہ میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا، سختی سے کہتے وہ ڈائننگ ہال سے نکل گیا۔ سب کی نظروں کے احساس سے مناہل بہکنے لگی اور اپنے کمرے میں چل دی۔ وقار الحسن اور بیگم وقار نے ایک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں چھا جانے والی اداسی کتنی جان لیوا تھی۔ بھاری دل لیے وہ خاموش بیٹھے رہے۔ گیٹ کے قریب گاڑی رکنے کی آواز پر اس نے چونک کر اس جانب دیکھا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتا عالم شاہ باہر نکلا تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی مہک اسٹریٹ لائٹ اور گیٹ کے پلرز پر لگے فانوس کی روشنی میں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ گھوم کر عالم شاہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا اور گاڑی کے کھلے شیشے سے جھانکتا جھکا ہوا کچھ کہہ رہا تھا۔ جانے اس نے کیا کہا تھا کہ وہ کھلکھلا اٹھی اور تھوڑی دیر بعد مہک گیٹ پار کر اندر کی طرف غائب ہو چکی تھی۔ ٹیرس پر کھڑی منال ریڈنگ سے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور بیگ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کتنا تکلیف دہ احساس ہوتا ہے کسی اپنے کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر، لیکن وہ اس کا اپنا تھا ہی کب؟ وہ تو شروع سے ہی مہک زل کا دیوانہ تھا۔ وہی پاگل تھی جو جانے کب
اسے دل میں بسائے بیٹھی تھی۔ اسے یاد تھا کہ بچپن میں بھی جب مہک آ جاتی تو وہ منال کو اکثر بھول جاتا اور مہک سے کھیلتا۔ دونوں کرکٹ کھیلتے، ایک دوسرے سے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتے اور کبھی تو سائیکلنگ کرنے نکل جاتے۔ کبھی شاید یاد آنے پر عالم شاہ منال کو بھی اپنے ساتھ کھیلنے کی آفر دیتا، مگر وہ انکار کر دیتی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی ان سے دور ہوتی گئی۔ نانا ابو اور نانو سے کہتے کہ وہ عالم شاہ کے ساتھ کھیلا کرے، لیکن اسے ان دونوں کا اگنور کرنا یاد آتا تو وہ انکار کر دیتی۔ پھر تو معمول بن گیا، عالم شاہ جب بھی چھٹیاں گزارنے لاہور آتا یا تو مہک ٹپک پڑتی یا عالم شاہ ان کی طرف چلا جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ منال نے کتابوں میں پناہ ڈھونڈ لی۔ مامو جان کے وقار ہاؤس نے آنے پر عالم شاہ سے ملاقات ہو جاتی۔ وہ بہت بڑا اور بہت ہی پیارا ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی ملتے رسمی گفتگو ہی کرتے۔ عالم شاہ زیادہ تر اسے پڑھائی کے متعلق دریافت کرتا۔ ایک دن وہ لان میں بیٹھی پڑھنے میں مگن تھی۔ کسی احساس کے تحت اس نے نظریں اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو اسے پلر سے ٹیک لگائے کھڑا عالم شاہ، جو جانے کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے ارد گرد کا ہوش بھلائے پڑھنے میں مگن تھی کہ کوئی آ کر بے شک گھر کا صفایا کر جائے تمہیں پتہ نہ لگتا۔ مسکرا کر کہتا وہ اس کے قریب ہی گھاس پر بیٹھ گیا۔ منال چپ بیٹھی رہی۔ کیا کہتی بھلا؟ ویسے تم اچھی خاصی بڑی ہو گئی اور پیاری بھی۔ کون سی کلاس میں ہو؟ ناسمجھی سے اسے دیکھتے اس نے آہستہ سے جواب دیا، سیکنڈ ایئر۔ آگے کون سی فیلڈ میں جانے کا ارادہ ہے؟ ان دنوں عالم شاہ انگلینڈ سے تعلیم مکمل کر کے آیا تھا۔ آگے پاکستان ہی سے کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ ماموں ممانی اپنی اکیلی اولاد کے لیے اداس ہو جاتے۔ ان 4 سالوں میں وہ جب بھی پاکستان آیا اس کی منال سے اتفاقاً کوئی ملاقات نہ ہوئی، یا شاید منال دانستہ ایسا کرتی تھی۔ میڈیکل، حیرت سے وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی، جانے کیوں وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ گڈ، تو ڈاکٹر بننا ہے؟ ویسے تم جیسی سافٹ اور پولائٹ لڑکی کو میڈیکل سوٹ نہیں کرتا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کیسے مزے سے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ شاید وہ بڑا ہو گیا تھا اور سمجھدار بھی۔ یار تم بولتی نہیں ہو؟ گرینڈ ماں تو کہتی ہیں کہ تم خوب رونق لگاتی ہو گھر میں، کہیں تم مجھ سے بات کرتے کتراتی تو نہیں ہو؟ خوبصورت کلیوں والے فراک میں ملائم بالوں کے ڈھیلی سی چوٹی کیے وہ بہت سادہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسی گندمی رنگت میں بلا کی کشش اور ملائمت تھی۔ بے اختیار وہ اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، مہک کی آواز پر دونوں نے بیک وقت اسے چونک کر دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ مہک کی نظروں کی ناگواری محسوس کر کے منال کتاب سمیٹ کر اندر چلی گئی۔ مہک، موڈ کیوں آف ہے؟ میرا کیوں آف ہوگا موڈ؟ اگر تم بزی نہیں ہو تو لانگ ڈرائیو پہ چلیں؟ اپنے لہجے کو ہموار کرتی اس نے کہا۔ آئی ایم ریڈی ایز یو وش ڈیئر، بھرپور دل سے کہتے اس نے کہا تو مہک مسکرا دی۔ عالم شاہ، تم منال سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ اس کی نظروں سے تو وہ منظر غائب ہی نہیں ہو رہا تھا جب عالم شاہ بڑے مگن انداز میں منال پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ او آئی سی، تو میم کا موڈ اس لیے آف تھا؟ انداز چھیڑنے والا تھا۔ نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں ڈیئر، شکی بو تو آ رہی ہے۔ ویسے فکر نہ کرو، عالم شاہ کے دل میں صرف تمہاری جگہ ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے شرارت سے اس کے قریب ہوا تو مہک نے اسے پیچھے کرتے ہوئے خود سے دور کیا۔ ڈرائیونگ پر دھیان دو، ظالم لڑکی، تمہارے ہوتے ہوئے دھیان کہیں نہیں جاتا، جان بوجھ کر چھیڑنے کے لیے اس نے کہا تو مہک کا کہکا چھوٹ گیا۔ وقار الحسن اور آمنہ وقار کی 2 اولادیں تھیں، سب سے بڑا نعمان اور اس سے چھوٹی رمین۔ وقار الحسن وکالت کے شعبے سے منسلک تھے اور ہائی کورٹ میں تھے، جبکہ آمنہ وقار یونیورسٹی میں پروفیسر تھی۔ ان دونوں نے بہت ہی پرسکون اور خوشحال زندگی گزاری۔ زندگی نے بہت بڑا دکھ یہ دیا کہ اکلوتی بیٹی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنے شوہر کے ہمراہ بھری جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ منال تب 9 سال کی تھی اور خوش قسمتی سے رمین اس دن کسی دعوت میں جانے کے باعث اسے آمنہ بیگم کے یہاں چھوڑ گئی۔ اس طرح منال ان کی گود میں آ گئی تھی اور آج تک دونوں میاں بیوی نے اسے بے حد پیار اور دنیا جہاں کی چاہت دی۔ منال کے لیے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں جیسے سب رشتے ایک رشتے کی قید میں تھے۔ ان کے نانا ابو، نانو، جن سے وہ جان سے زیادہ پیار کرتی تھی، نعمان فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے اور ان کا پیشہ ایسا تھا کہ کبھی کہیں ٹرانسفر اور کبھی کہیں ٹرانسفر۔ کافی عرصے سے وہ لوگ کراچی میں تھے۔ ان کا اکلوتا بیٹا عالم شاہ تھا۔ چھٹی میں وہ لوگ زیادہ تر لاہور آتے تھے۔ عالم شاہ کی خالہ بھی ڈیفینس میں ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی رہتی تھی۔ مہک عالم شاہ کے ہم جولی تھی
اور شکل و صورت کے لحاظ سے سب کو مات دیتی۔ البتہ بےحد مغرور تھی، منال کو اسے خاص پرخاش تھی۔ عالم شاہ کے حوالے سے اسے منال سے ہر وقت خطرہ رہتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ عالم شاہ اس میں انٹرسٹڈ ہے اور منال سے اسے کوئی کنسرن نہیں۔ وقار، مجھے لگتا ہے ہم نے منال کے ساتھ زیادتی کر دی۔ عالم شاہ مہک میں انٹرسٹڈ ہے، آپ نے اس دن اس کا رویہ دیکھا تھا؟ وہ پرسوچ لہجے میں کہتی۔ آمنہ وقار بڑی پریشان اور متفکر دکھائی دے رہی تھی۔ آمنہ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا ٹھیک؟ آج تک تو ہوا نا۔ 5 سال ہونے والے ہیں کہ نکاح کو، لیکن عالم شاہ کا رویہ پہلے سے بھی برا ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ زیادہ دیر چل سکتا ہے۔ میرا دل بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس بار نعمان آئے گا تو میں اس سے بات کروں گی، ہمیں اب رخصتی کر دینی چاہیے۔ ان کی بات سن کر وہ ہکا بکا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وقار، ایک بار پھر سوچ لو۔ لیکن وقار الحسن نے ایک بار فیصلہ کر لیا تھا۔ دروازے سے ہٹ کر منال اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نانا ابو، آپ لوگ بہت غلط کرنے جا رہے ہیں۔ ہاتھوں میں چہرہ لیے وہ روتی چلی گئی۔ وہ کیسے ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جس نے ان 5 سالوں میں ایک بار بھی اسے سیدھے منہ بات نہ کی؟ وہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرتا۔ اس کے ذہن پر تو اس ظالم کے کہے گئے الفاظ نقش تھے۔ وہ میڈیکل کی 2nd ایئر میں تھی جب وقار الحسن کے کسی دوست کی طرف سے منال کا رشتہ آیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں نعمان سے بات کی۔ ابو جی، منال ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی اتنی بھی کیا جلدی؟ بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اسے کسی مضبوط بندھن میں باندھ دیں۔ بیٹا، یتیم بچی ہے، کل کو ہمیں کچھ ہو گیا تو پیچھے اس کا کون ہے؟ آمنہ بیگم نے رنجیدہ لہجے میں کہا تو کچھ دیر سب خاموش ہو گئے۔ بیٹا، میری شروع سے خواہش ہے کہ عالم شاہ اور منال کا رشتہ جوڑ دیں۔ تم کیا کہو گے؟ لیکن افشاں مامی نے عالم شاہ کی پسند کا بہانہ کر کے بڑی آسانی سے انکار کر دیا۔ وقار الحسن اور آمنہ وقار نے زور نہ دیا اور منال کا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکا باہر تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد لڑکے والوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے بیٹے کو کوئی اور پسند ہے، وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہ تھی جو نظر انداز کر دی جاتی۔ تب پے در پہ وقار حسن کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ سارے گھر والے صورتحال سے کافی پریشان تھے۔ منال بھی اس صدمے سے بری طرح متاثر ہوئی۔ تب ایک روز نعمان کے ہاتھوں میں وقار الحسن نے ان سے اپنی منال کے لیے بخشش مانگ لی۔ انہیں اب دنیا سے خوف آتا تھا۔ بابا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی بات سن کر عالم شاہ اور افشاں حیران اور پریشان سی انہیں دیکھنے لگی۔ بس میں نے کہہ دیا، اس جمعے کو عالم شاہ اور منال کی نکاح کی تقریب ہے۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ نعمان صاحب نے جب عالم شاہ سے یہی بات کی تو یہ بات سن کر عالم شاہ تڑپ کر بولا، بابا پھر آپ بھی سن لیں، میں منال سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں مہک کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ عالم شاہ، میرے بیٹے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ابو جی کے بندے ہاتھوں کو دیکھ نہیں سکا۔ دیکھو، منال یتیم اور بے سہارا ہے۔ اس واقعے کے بعد امی ابو کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ پلیز بیٹا۔ آخر میں ان کا لہجہ دھیما پڑ گیا۔ بابا، ہم نے کیا یتیموں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے ہرگز منال سے شادی نہیں کرنی۔ زہر آلود لہجے میں کہتا وہ تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ پھر دادا ابو نے خود اس سے التجا کی تھی اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر ہار گیا۔ مہک نے سنا تو بھڑک اٹھی۔ مہک کی نکاح صرف کاغذی رشتہ ہے جسے وقت آنے پر مجھے ختم کر دینا ہے۔ عالم شاہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ چپ نہ رہی اور رونے لگی۔ یار، جھوٹی تسلیاں مت دو۔ آج تم دادا کے جوڑے ہاتھوں کو دیکھ کر نکاح کر لیا، کل رخصتی ہو جائے گی اور پھر ایک دن تمہیں سے محبت ہو جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم کل بھی میرے لیے اہم تھی، آج بھی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ تمہاری جگہ منال کبھی نہیں لے سکتی۔ اس نے یہ بات گزرے 5 سالوں میں پوری کر دکھائی۔ منال میڈیکل کی مشکل پڑھائی میں گم ہو چکی تھی۔ یہ شاید خود کو گم کر لیا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے رہتے وہ مہینوں ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھ پاتے۔ عالم شاہ اور مہک نے ایک ساتھ مل کر MBA کی ڈگری لی تھی اور اب دونوں ایک ہی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے تھے۔ ایک ساتھ آنا جانا، گھومنا پھرنا، ان کے درمیان رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ وقار حسن اور آمنہ بیگم سب دیکھتے رہتے لیکن چپ رہتے۔ ان دونوں کے بوڑھے ہاتھ اب رب کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اٹھتے تو آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ماضی کے ورقوں کو پلٹتے اس نے اتنا رو لیا تھا کہ اب بہت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، لیکن سر میں ہوتا درد سونے نہیں دے رہا تھا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ دوپٹہ اوڑھتی وہ کمرے سے نکل آئی۔ ارادہ تھا کہ چائے کے ساتھ پین کلر لے لے۔ کپ میں چائے اونڈیلی
انڈیل کر وہ سنک پہ خالی برتن رکھنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اس کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے عالم شاہ پر پڑی۔ ایک لمحے کو ان دونوں کی نظریں ملی اور پھر منال نے نظریں پھیر لی۔ اس کی سجی اور روئی روئی آنکھوں کی سرخی وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ڈھیر ساری روئی ہے۔ ایک پل کے لیے عالم شاہ کو اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی، لیکن اگلی ہی پل منال کی بے رخی پر تل ملا گیا، جو اب بھی اسے اگنور کر کے سنک میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ جانے عالم شاہ کو کیا سوجی کہ اس نے اس کے چائے کا کپ اٹھا لیا، جہاں وہ اس کے ہاتھ کی بنی چائے، جہاں وہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز کھانے کا روادات نہ تھا۔ شاید اسے زیادہ ہی طلب ہو رہی تھی۔ وہ مڑی تو اس کے ہاتھ میں اپنا کپ دے کر حیرت زدہ رہ گئی۔ تم اور بنا لو یا یہی چاہیے؟ سوالیہ نظروں سے دیکھتا وہ کچن کی سلیب سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بلیک ٹی شرٹ اور لائننگ والے آرام دہ ٹراؤزر میں بکھرے بالوں کے ساتھ وہ اچھا خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ یکدم ہی چونک کر اس نے نظروں کا رخ بدل لیا۔ اپنی بھی اختیاری پر اسے شرمندگی ہوئی، جانے کیا سوچتا ہوگا۔ وہ چپ چاپ کچن سے نکل آئی۔ اسی پر لائٹ چلی گئی۔ رات کے 1:30۔ یہ لائٹ جانے کا کون سا وقت تھا؟ کوفت سے سوچتے وہ انٹرنس گیٹ کھولتی باہر نکل آئی۔ بہت کوشش کے باوجود اسے جنریٹر آن نہ ہوا۔ جانے کیا مسئلہ تھا؟ پیچھے ہٹو، میں کرتا ہوں۔ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی تو وہ ذرا دور کھڑی ہو گئی۔ جنریٹر آن کر کے وہ سیدھا ہوا تو بے اختیار اس کی نظر اپنے قریب کھڑی منال پر پڑی۔ جنریٹر آن کرنے کی جدوجہد میں اس کے بالوں کا ڈھیرا سا جوڑا کھل گیا تھا اور لمبے ریشمی کالے بال پوچھ پر بکھر گئے۔ سفید سادہ سے کرتے میں لمبے بالوں میں چھپا اس کا وجود کسی کو پاگل کرنے کی پوری قوت رکھتا تھا۔ اس کی نظروں کی گہرائی کو محسوس کر کے ایک پل کے لیے وہ گھبرائی، لیکن اگلے ہی پل بالوں کو سمیٹ کر اندر غائب ہو گئی۔ یہ سب بے اختیار کا عمل تھا۔ وہ بھی انسان تھا، حسن کے اثر سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن پھر سر جھٹک کر خود کو ملامت کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مہک آجات، کہیں ڈنر کا پلان بناؤ۔ سوری عالم شاہ، آج میں فری نہیں ہوں، کچھ کام ہے، پھر کبھی کریں گے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے سادہ لہجے میں کہا، مہک، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ مہک، یہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ یس آف کورس، مجھے کیا ہونا ہے؟ تمہیں زیادہ ہی فیل ہوتا ہے، ناگواری سے کہتی وہ پھر سے اسکرین کی طرف دیکھتے کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ عالم شاہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ مہک تھوڑی اکھڑی سی ہے اور اسے اگنور کر رہی ہے۔ اسے وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مہک نے اسے جاتے دیکھا اور کچھ سوچ کر ٹچ اسکرین پر کوئی نمبر پریس کرنے لگی۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر رات میں ملیں گے۔ لمبی گفتگو کے بعد فون رکھنے سے پہلے اس نے کہا اور مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ فری تھا، سو اپنے دوست کے بلانے پر اس کے گھر چلا گیا۔ اس نے زبردستی کھانے پر روک لیا۔ گھر آتے وہ دیر سے سو گیا تھا۔ گھر سے گاڑی تھوڑے فاصلے پر تھی۔ جب اس نے گیٹ کے سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھا، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ارسلان۔ ڈرائیور گھر پر نہ تھا اور گاڑی ورک شاپ پر تھی۔ اسپتال سے فارغ ہوتے ہوئے دیر ہو گئی۔ وہ ٹیکسی وغیرہ لینے کا سوچ رہی تھی جب ڈاکٹر ارسلان کی آفر پہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ آ گئی۔ نانا ابو اور نانو کو فون کر کے وہ بتا چکی تھی۔ اٹس مائی پلیزر، اس کے سر جھکا کر کہنے پر وہ مسکرا دی۔ اس نے اندر آنے کا کہا، لیکن ارسلان نے بڑی آسانی سے انکار کر دیا۔ عالم شاہ کو اس کی مسکراہٹیں اور اس شخص کی منال پر بڑی گرم نظروں کا منظر دیکھ کر آگ لگ گئی۔ وہ منال کو 1-2 بار پہلے بھی اس شخص کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھ چکا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا اور شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں چکر لگاتا کچھ سوچ کر وہ باہر نکل آیا۔ پہلے اس کا دماغ مہک کے رویے سے خراب ہو رہا تھا، اوپر سے منال کو اس ڈاکٹر کے ساتھ دیکھنا اسے ہضم نہ ہو رہا تھا۔ وہ نہا کر نکلی اور کمر سے نیچے جاتے بالوں کو تولیے سے جھاڑتی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئی۔ عالم شاہ سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر بڑا دوپٹہ لینے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک جھٹکے سے عالم شاہ نے اس کا بازو پکڑا۔ دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور بال کندھے سے ہوتے آگے آئے۔ کون ہے وہ شخص جس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو؟ الفاظ سے یا تیر جو اس کے اندر اتار رہا تھا۔ وہ مشکل غصہ کنٹرول کر کے بولی، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ سوال جواب کرنے والے؟ اور میں جس مرضی کے ساتھ پھروں آپ کو مسئلہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اٹس نن آف یور بزنس، جسٹ شٹ اپ۔ بیوی ہو تو میری اور میں تم سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اس کی بات نے اسے آگ لگا دی۔ بہت جلد یاد آ گیا یار کہ آپ کی کوئی بیوی بھی ہے۔ انفیکٹ منگوہا 5 سال تو یاد نہ رہا۔
وہ صبر کی انتہا پار کر چکی تھی۔ 5 سال کا صبر اس نے گزارا تھا، یہ وہ جانتی تھی۔ کیا اسے مہک کے ساتھ دیکھ کر منال کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اپنا بازو چھڑاتی وہ دور ہوئی اور دوپٹہ درست کر کے پھیلا لیا۔ ہاں، آئندہ میں تمہیں اس شخص کے ساتھ ہرگز نہ دیکھوں۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا وہ غصے میں تھا۔ کیوں مانوں میں آپ کی بات اور اپنا حق جا کر اس مہک پر جتائیں؟ کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، اور نہ ہی آپ مجھ پر کوئی حق جتا سکتے ہیں۔ اسے تو سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس پر شک کر رہا ہے، جبکہ ڈاکٹر ارسلان اس کے لیے ایک کلی سے زیادہ کچھ بھی نہ تھا۔ فکر نہ کرو، مہک پر بھی حق جتاؤں گا، لیکن تب جب اس نکاح کا پھندا گلے سے آزاد ہوگا۔ بہتر ہے کہ تم شادی سے انکار کر دو، ورنہ مہک سے تو میں ہر صورت شادی کروں گا، بے شک تم میری زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ کتنا ظالم تھا، اسے ذرا ترس نہ آیا اس پر۔ کتنی صفائی سے 5 سالہ رشتے کو ختم کرنے کی بات کہہ رہا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ یک طرفہ محبت کے عذاب اسے جانے کب تک جھیلنا تھا۔ آنسو اس کے گالوں سے ہوتے دامن میں گرنے لگے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سڑکوں پہ بے وجہ گاڑی بھگاتا وہ نہایت اس طرف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مہک کے الفاظ سر گھومنے لگے۔ عالم شاہ ہمارے راستے سے جدا ہیں، تم میرے تھے ہی نہیں۔ میں بیوقوف تھی جو تمہارے نکاح کے بعد یہی سوچتی تھی کہ میں تمہیں حاصل کر لوں گی۔ مہک، میں تم سے پیار کرتا ہوں، صرف تمہیں ہی اپنانا چاہتا ہوں۔ ٹیبل پہ دھرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا عالم شاہ نے بڑے جذبے سے کہا، تو مہک نے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اچھا، گڈ مسٹر عالم شاہ، اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو منال سے کیوں نکاح کیا اور اب شادی بھی کر رہے ہیں؟ تنزیہ تلخ لہجے میں کہتی وہ اجنبی لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، اس کی بات کاٹ کر وہ بول اٹھی، بس آج سے ہم دونوں کا تعلق ایک دوست اور کزن سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس کی سخت اور ٹھوس باتوں پر عالم شاہ کو اپنی سانس روکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، کہتی ہو تو میں منال کو طلاق دے دیتا ہوں، 5 سال میں تو نہ دے سکے۔ عالم شاہ، میں اب تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں، پہلے ہی بہت بیوقوف بنی ہوں۔ گڈ بائی اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر۔ تیز تیز لہجے میں بولتی وہ یک ٹک 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 کرتی ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ عالم شاہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ اسے یہ مہک اس مہک سے بہت مختلف لگی تھی جو ہر صورت اسے اپنانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے دنیا سے کیوں نہ لڑنا پڑے۔ فون کی وائبریشن پر وہ چونکا، جانے کب سے وہ سڑک کنارے گاڑی روک کے کھڑا تھا۔ بابا کا فون آ رہا تھا، وہ آج ہی لاہور آئے تھے اور اسے موجود نہ پا کر پریشان تھے۔ انہیں تسلی دے کر فون آف کرتے ہوئے اس نے ڈیش پر پھینک دیا اور گاڑی کا رخ ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف موڑ لیا۔ گھر میں خوب ہلچل تھی، دادا دادی تو یوں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے جیسے بالکل جوان ہو۔ 1 ہفتہ پہلے ہی وقار ہاؤس کو روشنی سے سجایا گیا تھا۔ آج منال کی مہندی کا فنکشن تھا۔ نارنجی اور شرٹ کنٹراسٹ کا فراک پہنے اور پھولوں کے زیور سے لدی وہ اس سادگی میں بھی ایک غضب ڈھا رہی تھی۔ آمنہ بیگم اور وقار احسن تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ جو خواہش تھی وہ پوری ہو رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے اسے پیار سے پاس کیا اور اس کی نظر اتاری۔ پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھی اس کی نظروں نے اس مجمع میں اس اہتمام گھر کو تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ ہوتا تو نظر آتا۔ سارے فنکشن کے دوران سب نے اسے کالز کی، لیکن اس کا فون مسلسل آف چل رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ سے چور سونے کے لیے لیٹی ہوئی تھی کہ گاڑی کی آواز سن کر ننگے پاؤں بھاگ کر بیلکنی میں آ گئی۔ عالم شاہ گاڑی لاک کر کے اندر جانے سے پہلے ایک نظر لان پر ڈالی جہاں مہندی کے فنکشن کے آثار تھے۔ پاس پڑی کرسی کو غصے سے ٹھوکر مارتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ منال نے دیکھا اور گہری سانس خارج کر کے اندر آ گئی۔ اس کے اندر کی گھٹن بڑھنے لگی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وضو کر کے باہر نکلی اور جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے لگی کہ اس شخص کو میرا نصیب بنا دے یا اس کی محبت مجھے نصیب کر دے۔ آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ ہاتھ اٹھائے جب جانے کب تک وہ التجا کرتی رہی۔ رات کے اس پہر پرسکون فضا میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ٹھنڈے پڑتے وجود کے ساتھ وہ حواس کے تمام اعلیٰ مقام سے گزرتے عالم شاہ کے کمرے میں موجود تھے۔ نانو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے پاس سے اٹھ کر باہر گئے تھے۔ ان کے پاس اسے دینے کے لیے دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی تو منال کو اپنے دل مٹھی میں بند محسوس ہوا۔ شیروانی کو اتار کر صوفے پر پھینکتے اس نے ایک نظر بیٹھ کے عین بس میں سر جھکائے بیٹھی منال کو دیکھا تو عالم شاہ کو ایک بار اپنا غصہ یاد آ گیا۔
اور بے بسی کی شدید کیفیت اس پر طاری تھی۔ جانے کیا ہوا کہ وہ اس پر خود پر کنٹرول نہ رکھ پایا اور جھپٹنے کے انداز میں اس کا بازو کھینچتے اسے بیڈ سے اتار دیا۔ منال اس اچانک اٹھان کے لیے تیار نہ تھی۔ جب وہ مشکل سے سنبھلی، جس جگہ تم بیٹھی تھی نا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ یہاں پر میں صرف مہک کو ہی دیکھنا چاہتا تھا اور محسوس کرنا چاہتا تھا۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت کھو دیا۔ وہ چیخ ہی پڑا۔ منال کو اپنے پورے وجود میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے محسوس ہونے لگے۔ اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل لگا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، نفرت ہے مجھے تمہارے وجود سے، سخت نفرت۔ خود پر کنٹرول کرتا ہوا چیخ پڑا۔ منال تیزی سے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ کئی گھنٹے بعد جب وہ باہر نکلی تو وہ کمرے میں موجود نہ تھا۔ اس کے الفاظ سے ہی کوڑے۔ اسے ذرا خیال نہیں آیا کہ پہلی رات ہی اس نے اس کی اہمیت جتا دی۔ منال کا وجود اس کی زندگی میں زبردستی تھوپی ہوئی چیز سے کچھ زیادہ نہ تھا۔ صوفے پر لیٹے اس نے خالی بیڈ کو دیکھا تو اس کے ذہن میں وہی الفاظ دہرانے لگے۔ میں نے اس جگہ ہمیشہ مہک کو دیکھا اور محسوس کیا ہے کتنی گہری ضرب دی تھی اس نے۔ کشن میں منہ چھپا کر وہ سسک کے رو دی۔ اب رونا ہی اس کا مقدر تھا۔ دن بے کیف اور راتیں بے سرور گزرنے لگی۔ شادی کے ہنگاموں کے بعد گھر میں ایک بار پھر خاموشی کا راج تھا۔ گیراج میں گاڑی کھڑی کر کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پورا گھر سائے سائے کر رہا تھا۔ وقار الحسن اور بیگم وقار اپنے کسی دوست کے یہاں گئے تھے۔ نعمان اور افشاں واپس کراچی جا چکے تھے۔ نعمان کی پشاور پوسٹنگ ہو رہی تھی۔ افشاں کا ارادہ وہاں جانے کا نہیں تھا، وہ لاہور مستقل آنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ صبح کا نکلا۔ عالم شاہ رات کو واپس آیا تو لاؤنج میں منال کو انتظار کرتا پایا۔ وہ اسے کھانا دینے کے لیے بیٹھی رہتی۔ کھانے کا پوچھنے پر عالم شاہ کاٹدار نظروں سے اسے دیکھتا اور کچھ بھی جواب دیے بغیر سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں چلا جاتا۔ منال نے صبر کا چولا پہننے کا جو فیصلہ کیا تھا اسی پر قائم تھی۔ اسے اپنی تمام قربانیاں یاد تھی۔ آج وہ خلاف معمول جلدی آ گیا تھا۔ پورا گھر خالی تھا۔ اس نے کمرے میں دیکھا، منال بھی کہیں موجود نہ تھی۔ خان بابا، وہ اوپر سے ہی انہیں آوازیں دینے لگا۔ اس کے چیخنے پر خان بابا دوڑے چلے آئے۔ خان بابا کہاں ہیں سب؟ بیٹا وہ صاحب جی اور بی بی تو اپنے کسی دوست کے یہاں گئے ہیں اور منال بیٹی تو ابھی ہسپتال سے نہیں آئی۔ واٹ؟ منال ہسپتال گئی ہے؟ فوجا نے پوچھ رہا تھا۔ یہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ جی بیٹا، وہ تو روز ہی جاتی ہے۔ خان بابا نے بڑی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ عالم شاہ بھی دیکھ چکا تھا۔ جب ہی انہیں کافی کا کہتا کمرے میں آ گیا۔ اسے ہوش کہاں تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ خان بابا، ایک کپ اسٹرانگ چائے تو بھیجیں۔ کمرے میں بیٹھتے کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آوازیں سن کر اس نے اوپر جاتے جاتے ہی بلند آواز سے کہا اور کمرے میں آ گئی۔ بیگ اور اوور آل کو صوفے پر پھینکا۔ پنکھے کو فل اسپیڈ آن کر کے دوپٹے کو لاپرواہی سے بیڈ پر پھینکتے وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ سینڈل سے پاؤں آزاد کرتی وہ سیدھی ہوئی ہی تھی کہ اس کی نظر اچانک ٹیرس میں کھلنے والے دروازے پر پڑی۔ کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتا وہ بڑی گہری نظروں سے اسے گھورا تھا۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی۔ وہ اسے اس وقت دیکھ کر واقعی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ کافی عرصے سے اس نے لیٹ نائٹ آنے کی روٹین بنا لی تھی۔ تبھی وہ بے خبر تھی کہ منال ہسپتال باقاعدگی سے جا رہی تھی۔ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں سے منال کو الجھن ہونے لگی۔ وہ نہ تو آگے بڑھ کر دوپٹہ اٹھانے کے قابل تھی اور نہ ہی یوں کھڑی رہ سکتی تھی۔ سائڈ سے ہو کر وہ نکلنے والی ہی تھی کہ عالم شاہ نے سختی سے اس کی کلائی تھام لی۔ میرے قریب آنے سے ہی تمہیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، جبکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور جس کے ساتھ دن بھر گھومتی پھرتی ہو، تب تو تمہیں شرم نہیں آتی۔ منال نے بڑے افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی گری ہوئی بات کرے گا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے، طنزیہ لہجے میں کہتے اس نے بڑے صبر سے کہا تو عالم شاہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ وہ جھٹکے سے بیڈ پر جا گری۔ آنسو آنکھوں کے سرحد پار کر کے چہرے کو بھگونے لگے۔ ایک گاڑی آپ لے کر گئے تھے، جبکہ دوسری گاڑی نانو کے لوگ۔ ڈرائیور کال پر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر ارسلان کا راستہ یہی تھا۔ ان کے اصرار پر میں ان کے ساتھ آ گئی۔ عالم شاہ اپنی سوچ ٹھیک کریں، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ روتے روتے وہ چیخ پڑی، شٹ اپ، میں مر تو نہیں گیا تھا جو تم مجھے فون نہ کر سکی، اور ہاں آج کے بعد تم جاب پر نہیں جاؤ گی، بس بہت پورا کر لیا شوق،
اس کی آخری بات پر وہ رونا بھول کر اسے دیکھتی رہ گئی. وہ کیسے ایسا کر سکتا تھا جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا پیشہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کا شوق بھی تھا. جو زور سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا. ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. جانے اس شخص کے ستم ختم ہونے بھی تھے یا نہیں. ان دونوں کے درمیان پہلے جو تھوڑی بہت بول چال تھی وہ بھی بند ہو چکی تھی. عالم شاہ کے روٹین میں تبدیلی آ گئی تھی. اب وہ رات کے بجائے سرے شام ہی لوٹتا تھا اور کھانا بھی سب کے ساتھ مل کر کھاتا. منال نے ریزائن دے دیا تھا اور یہ بات جب نانو کو پتہ چلی تو وہ برس پڑے. ساری عمر اتنی محنت اس لیے کی تھی کہ گھر بیٹھ جاؤ. اگر گھر ہی بیٹھنا تھا تو MBBS جیسی مشکل فیلڈ لی ہی کیوں. میں نے ساری عمر جاب کی، نہ تو میرا گھر ڈسٹرب ہوا اور نہ فیملی. نانو تو اس کے فیصلے پر سخت برہم تھی. منال کچھ نہ بولی، چپ چاپ بیٹھی سنتی رہی. میں نے منع کیا ہے اسے جاب کرنے سے. جب میں اتنا کما رہا ہوں تو اس کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی. اسے جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے عالم شاہ نے نانو کی باتیں سن لی تھی. جب بھی سکون سے کہتا صوفے پر دراز ہو گیا اور چینل پر سرچنگ کرنے لگا. منال نے اسے ستم گر کو ایک نظر دیکھا جو اس کا سکون تباہ کر کے بڑا پرسکون ہو گیا تھا. عالم شاہ پہلے کی طرح نانو ابو اور نانو سے باتیں بھی کرتا تھا اور اب تو کھانا بھی گھر پر ہی کھاتا تھا. جانے اس نے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا یا. لیکن عالم شاہ نانو کچھ کہنے ہی والی تھی کہ فون کی بات کاٹتے بول اٹھا، گرینڈ ماں یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے پلیز. وہ چپ ہو گئی. نانا ابو نے انہیں اشارہ کیا. منال کافی دنوں سے اس کے بدلے تیور دیکھ رہی تھی، البتہ اسے گریزاں رہتی. اس دن والا رویہ یاد آتا تو اس کی آنکھیں بھر آتی. منال ذرا ایک کپ چائے تو لا دو. وہ جو سوچوں میں گم تھی اس کے اچانک کیوں بلانے پر اچھل پڑی اور پھر ہڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی گئی. نعمان اور افشاں کے آنے سے وقار ہاؤس میں جیسے رونق آ گئی تھی. افشاں کا رویہ منال سے بہتر ہو گیا تھا. عالم شاہ تمہیں پتہ ہے مہک نے شادی کر لی. لاؤنج میں اس وقت صرف وہ دونوں ہی تھے. منال انہیں ڈنر کے لیے بلانے آئی تھی. اس کی بات سن کر دیوار کی اوٹ میں کھڑی گئی جہاں سے اسے صاف صوفے پر دراز گود میں لیپ ٹاپ رکھے عالم شاہ دکھائی دے رہا تھا. جی ماما اس نے آفس بھی چھوڑ دیا ہے. اس کے لہجے میں تو حیرت تھی اور نہ ہی کوئی افسوس، اور چہرے کے تاثرات بھی نارمل تھے. ہاں افسوس ہو رہا ہوگا کہ اس نے آفس چھوڑ دیا، ورنہ دیدار ہو جاتا ایمان کے. منال اس کے تاثرات نہ دیکھ پائی، خود ہی نتیجہ اخذ کرتی باہر نکل گئی. وہ کمرے میں آئی تو عالم شاہ کو بیڈ پر لیٹے پایا. اب وہ اسٹڈی کی جگہ کمرے میں ہی سوتا تھا. منال تب کمرے میں جاتی تھی جب اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ سو چکا ہے. وہ پہلے دن سے ہی صوفے پر لیٹ رہی تھی. ماموں کے ایک دوست ڈنر پر مدعو تھے. افشا کے اصرار پر اس نے سرد رنگ کی لانگ شرٹ جس کے گلے پر گہرے گلابی رنگ کے ریشمی ڈوگے کا کام تھا اور ساتھ میں سلور باریک ڈوری سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا تھا. لائٹ میک اپ اور نازک سی جویلری پہنے وہ اپنی شادی کے بعد پہلی بار تیار ہوئی تھی. وہ عام سے حلیے میں رہتی تھی. نانو جب بھی اسے بننے سنورنے کا کہتی تو وہ خاموش ہو جاتی. کس کے لیے بنوں سوروں؟ اس شخص کے لیے جس نے پہلی رات ہی اپنے لیے بنی سوری دلہن کو موڑ کھائی میں یہ تحفہ دیا. وہ اس کی جگہ کسی اور کو دیکھنا چاہتا ہے اور اسے کتنی نفرت ہے سیاہ گھنے ریشمی بالوں کی. آپ شار کو ہلکے سے کیچڑ لگا کر پشت پر کھلا چھوڑ دیا. پلک کی سونی وہ سنہری پری لگ رہی تھی. لاؤنج میں داخل ہوتے عالم شاہ کی نظر جیسے ہی مہمانوں کے درمیان بیٹھی منال پر پڑی اس کی نظریں پلٹنا بھول گئی. اس کی نظروں کی تپش خوف سے وہ محسوس کر چکی تھی جب ہی بہانے سے اٹھ کر باہر نکل گئی. عالم شاہ کو اپنی بے اختیاری پر نہ تو حیرت ہی اور نہ شرمندگی. ایک بار پہلے بھی وہ اسے ایسے ہی دیکھ کر بے اختیار ہوا اور اسے وہ رات یاد آ گئی جب وہ جنریٹر چلانے گیا. وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کچھ سوچتا آگے بڑھ گیا. چینج کر کے وہ باہر نکلی اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی. نماز سے فارغ ہو کر اس نے دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کانوں میں پہنے ٹاپس اتارنے لگی. بالوں کا ڈھیلا سا جڑا کر کے اس نے ایک نظر آئینے میں ہی بیڈ پر دراز عالم کو دیکھا جو کروٹ کے بل دوسری طرف رخ کیے لیٹا تھا. کتنی بدقسمت تھی وہ. اپنی محبت کو حاصل کرنے کے باوجود تشنہ لب تھی. ٹھنڈی سانس خارج کر کے وہ بیڈ کی طرف بڑھی. تکیے لینے کے غرض سے رات کے اس پہر نائٹ بلب کی
نیلگو روشنی میں ماحول کتنا پرسکون تھا۔ جھک کر اس نے سیاحانی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا۔ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ جھکتے ہوئے جھٹکے سے گری اور اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سو رہا ہے، لیکن اسے جاگتے پا کر وہ خود کو اس کی مضبوط گرفت میں پا کر بدحواس ہو گئی۔ اگر میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو تب انکار کر دیتی، اب کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ اس کی بدحواسی اور گھبراہٹ کو محسوس کر کے اسے غصہ آیا۔ چبی دل میں لا کر چھوڑے مجھے۔ وہ ہر صورت اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ آپ تو میری جگہ مہک کو دیکھنا چاہتے تھے، پھر اب کیوں؟ وہ رہان سی ہو گئی۔ اس وقت ہمارے بیچ مہک کہاں سے آ گئی؟ جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی صحیح۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ مہک تو ان کے بیچ ہمیشہ سے ہے، لیکن اس کی سانسوں کی گرمی کو محسوس کرتے اسے بولا نہ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ اس کی خوبصورت بالوں کا وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب اس کے ریشمی بال کھل کر اسے ڈھانپنے لگے۔ غوساخیاں بڑھتی گئیں اور دو روحوں کا ملن ہو گیا۔ چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتی وہ خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس کے اندر کی گھٹن میں اضافہ ہو گیا۔ رات کی اس حرکت نے منال کو توڑ دیا۔ اسے اس کی بات یاد آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر وہ اس کی طرف بڑھا تھا تو کس جذبے کے تحت؟ بلکہ اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا نا کہ جہاں اس نے اپنے بڑوں کو خوشی کے لیے اتنی قربانیاں دے دیں وہاں کچھ اور صحیح۔ اسی عورت کی نسوانیت پر قاری ضرب ہوتی ہے جب اس کا شوہر اسے اپنی قربت کا شرط دنیا کی رسم ادا کرنے کو دیتا۔ منال کو اپنا وجود بے مول لگنے لگا۔ یہ دکھ اس کی رگوں میں خون کے مانند دوڑنے لگا۔ عالم شاہ کی آنکھ کھلی تو منال کمرے میں نہیں تھی۔ مسکرا کر بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ تیار ہو کر وہ ڈائننگ روم آیا تو وہاں بھی وہ موجود نہ تھی۔ نانا ابو نے اس کے آنے پر منال کو زوردار آواز دی جو کچن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ منال بیٹی کہہ رہی تھی کہ وہ بعد میں ناشتہ کر لے گی، ابھی اسے بھوک نہیں۔ اندر آتے خان بابا نے بتایا تو سب چپ ہو گئے۔ ناشتے کے دوران سب کے بلانے پر بھی وہ باہر نہ نکلی۔ عالم شاہ جانتا تھا کہ وہ اس کی موجودگی کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب کچھ سلام کرتا وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ اسے کام کے سلسلے میں ارجنٹ اسلام آباد جانا تھا۔ اس نے آفس سے ہی گھر اطلاع دے دی تھی اور ڈرائیور کے ہاتھ کچھ ضروری سامان منگوا لیا تھا۔ جلدی جلدی میں بھی کام نمٹاتے اسے وہاں 2 ہفتے لگ گئے۔ اس دوران اس نے منال کو کئی کالز کی لیکن اس کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ گھر کے نمبر پر فون کرتا تو سب سے بات ہو جاتی لیکن وہ ستم کر بات نہ کرتی۔ 2 ہفتوں کے دوران وہ منال کے رویے کو سوچتا بہت مضطرب رہا۔ جانے کیوں ایسا کر رہی تھی؟ بعض اوقات خود سے کیے گئے قیاس غلط فہمیوں کو جنم دیتے ہیں، اور غلط فہمیاں نہ صرف رشتوں کی مضبوطی خوبصورتی کو بگاڑتی ہیں بلکہ انسان کو بے سکون اور بے چین بھی کر دیتی ہیں۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر اپنے برابر میں دیکھا جہاں جگہ خالی تھی۔ ایسے ہی اسے ستمگر کے بغیر یہ کمرہ اور اپنا آپ خالی لگ رہا تھا۔ گھٹن محسوس کرتی وہ اٹھ کر باہر نکل آئی۔ چپل سے پاؤں آزاد کر کے وہ ننگے پاؤں ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر چلنے لگی۔ اس کے اندر کی بے چینی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ پھٹنے لگا لیکن دماغ میں ادھم مچاتا سوال اسے پاگل کرنے کو کافی تھا۔ عالم شاہ کی زندگی میں آخر تمہاری اہمیت کیا ہے منال؟ وہ خود سے سوال کرتی لیکن جواب نہ پا کر مضطرب رہتی۔ کبھی قربت کے لمحے میں بخش دی اس کی نیتوں کو سوچتی تو دل چاہتا کہ سب بھول کر بھاگ کر اس کے سنگ جیے، لیکن وہ تو مہک کو پسند کرتا تھا۔ پھر اس نے یہ رشتہ کیسے قبول کیا؟ کیا وہ میری ذات کو زبردستی قبول کرنے پر مجبور ہوا ہے؟ اسے سوال در سوال کرتی وہ بھول چکی تھی کہ جس رب رحیم نے اس کا نصیب جوڑا تھا اس کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کرنا کیا مشکل تھا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور یقین کی کمی ہے جو ہمیں وسوسے کا شکار کر دیتی ہے۔ آمنہ بیگم کی کوکنگ شاندار تھی۔ نعمان پشاور سے 1-2 دن کے لیے آئے تھے۔ پہلے تو افشاں تھی تو دل لگا رہتا تھا لیکن اب بیچارے اکیلے تھے کیونکہ افشاں نے لاہور میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ عالم شاہ صبح صبح لاہور سے واپس آیا تو آتے ہی فریش ہو کر بستر پر جا گرا اور اب دوپہر ہونے والی تھی لیکن وہ بے سوچ سو رہا تھا۔ سب کے کہنے پر منال 2-3 دفعہ کمرے کا چکر لگائی لیکن اسے سوتا دے کر واپس آ گئی۔ ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں کشادہ پیشانی پر بکھرے بالوں کے ہمراہ سرہانے کو باہوں میں لیے وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا محبوب، اس کا شوہر، اس کا محرم اس کے پاس تھا، پھر وہ کیوں خود کو لیے پھر رہی تھی؟
اس نادان لڑکی کی بیوقوفی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ اس کی زبان کے داغ اسے بھولے نہ تھے، نہ اس کی دھتکار، نہ اس کی نظروں سے جاتا نہ آنسو بے آواز ہو کر چھلک پڑے۔ تبھی اسے قریب سے عالم شاہ کی آواز سنائی دی تو وہ گھبرا گئی۔ مندی مندی آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسز، آپ کے ہسبینڈ تو آپ کے پاس موجود ہیں، پھر رو کس خوشی میں رہی ہیں؟ وہ میری آنکھ میں وہ چلا گیا تھا، میں رو تو نہیں رہی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو اتنی ظالم ہو؟ اپنی آواز سے بھی محروم رکھا۔ آپ تھوڑی دیر تو پاس بیٹھ جاؤ، سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے نیچے آ جائیں۔ اس کی بات کو اگنور کرتی وہ تیزی سے کہتی باہر نکل گئی۔ عالم شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس لڑکی کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آمنہ نے آج سب خود تیار کیا تھا، سندھی بریانی، کوفتے، کباب اور میٹھے میں گاجر کا حلوہ۔ وقار ہاؤس کتنا مکمل اور خوشیوں سے بھرپور تھا۔ کھانا بڑے ہی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ افشاں کو اس بار اپنے گھر کا سکون دیکھ کر اپنے سسر کا فیصلہ درست لگا۔ کھانے کے بعد سب وقار احسن کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ نعمان کے آنے پر یوں ہی محفل جمتی تھی۔ چائے بنانے کے غرض سے منال باہر تھی۔ بخدا اب تو بس ایک ہی خواہش ہے۔ وقار احسن نے اپنے ساتھ بیٹھے عالم شاہ کو تھپکتے ہوئے کہا۔ وہ حیران سا انہیں دکھنے لگا۔ مائی ڈیئر سن، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ابو جی کا اشارہ بچوں کی طرف ہے۔ بات سمجھ کر عالم شاہ ہنس دیا۔ یار میرا دل کرتا ہے گھر میں خوب رونق ہو، ویسے ایک دو بچوں والا کانسیپٹ غلط ہے۔ اب ہمیں دیکھو کیسے اکیلے زندگی گزار دی، ایک بیٹا وہ بھی دور بیٹھا ہے۔ بس کیا کریں، ہماری بیگم نے ہماری سنی ہی نہ۔ وقار احسن بڑے موڈ میں تھے۔ جب بھی چھیڑنے والے انداز میں بولے تو آمنہ بیگم تو مسکرا بھی نہ سکیں بلکہ گھور کر رہ گئی۔ وقار کچھ تو لحاظ کریں۔ خفگی سے انہیں گھورتے انہوں نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ اسی پر منال چائے لیے اندر آ گئی۔ وہ بھی اپنے نانا جان کی بات سن چکی تھی۔ ابو جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری بیگم بھی ایک بچہ پالیسی پر کاربند تھی، جبکہ یہ پالیسی چینیوں پر نافذ تھی۔ اب پچھتاتی ہے۔ ہمیشہ چپ اور سیریس رہنے والے ماموں زیادہ ہی خوش نظر آ رہے تھے، جو دل کے زخم دکھانے لگے۔ ان کی بات سن کر جہاں بے ساختہ سب کی کہکہی چھوٹے وہاں افشاں مامی شرم سے لال پیلی ہو گئی۔ بیٹا اب تم نے ہماری عملی مثالوں سے سبق سیکھنا ہے اور چائنیز پالیسی تو اپنانے کا سوچنا بھی مت۔ عالم شاہ کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے نعمان نے کہا۔ تو سب کی ہنسی ایک بار پھر اٹھ گئی۔ البتہ اس بار لال پیلے ہونے کی باری منال کی تھی۔ عالم شاہ کی گرم گرم نظریں اس کے شرماتے لبھاتے وجود پر جم گئی تھی، جو لال چہرہ لیے باہر نکل گئی۔ بعض اوقات وقت انسان پر مہربان نہیں ہوتا، خشت خشت دل سے نکال دی۔ وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اسٹڈی روم کی صفائی کرتے ہوئے اس کی نظر ریک پہ پڑی فوٹو البم پر پڑی تو اس سے نکال لیا۔ وہ ساری تصویریں لمس میں پڑھائی کے دوران کی تھی۔ اتنی خوبصورت پوز تھے، ان دونوں کی جگہ جگہ ایک ساتھ ہنستے مسکراتے وہ ایک دوسرے کے لیے ہی لگ رہے تھے۔ ایک تصویر کے پیچھے جو مہک کا کلوز اپ تھا، لکھا تھا مائی بیوٹی۔ وہ یقیناً عالم شاہ کی رائٹنگ تھی۔ اس کے ساتھ ہی مہک کا لکھا جواب بھی موجود تھا، اٹس آل یورس۔ منال نے فوٹو واپس البم میں رکھ دی۔ اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ان دونوں کی محبت میں اسے اپنا آپ بہت مسفٹ لگا۔ میں کیسے بھول گئی کہ عالم شاہ کی پسند تو مہک ہے، میں نہیں۔ اس نے بے شک یہ رشتہ قبول کر لیا ہے، لیکن دل سے ہرگز نہیں۔ کیا ہوگا کسی کی پسند کیا اتنی جلدی بدل جاتی ہے؟ لیکن اس کی گرم لو دیتی نظریں یاد آتی تو وہ بدل ہو جاتی۔ یقیناً اس شخص نے سب کو دکھانے کے لیے کہ وہ خوش ہے ماسک چڑھایا ہوا ہے۔ عالم شاہ کاش جیسے تم تھے ویسے ہی رہتے، لیکن جذبات میں منافقت ہرگز نہ کرتے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ روتے ہوئے وہ کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ عالم شاہ آفس سے آیا اور سیدھا کمرے میں چلا آیا۔ واش روم سے پانی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ جوتے اتار کر وہ کپڑے لینے کی غرض سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا، لیکن ادکھلے واش روم کے دروازے سے نظر آتا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سنک پر جھکی منال دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اسے تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ ارے اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، وہ بولنے لگی کہ عالم شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ منال، اس کا چہرہ اونچا کرتے اس نے دھیمے سے اسے پکارا۔ منال ہنس نگاہ جھکائے بیٹھی رہی۔
کوئی پرابلم ہے تو شیئر کرو، کیوں ہر وقت اداس رہتی ہو؟ اس کا ہاتھ ہمیں وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کا رویہ وہ کافی دنوں سے بہت الجھا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں، اپنا ہاتھ چھڑاتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس سے کچھ دیر بعد عالم شاہ کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر مہک کالنگ چمک رہا تھا۔ مہک واپس آ گئی تھی انگلینڈ سے۔ شادی کے بعد وہ انگلینڈ چلی گئی تھی، لیکن اب پھر آ گئی تھی۔ تم نکلو، میں بس 5 منٹ میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر عالم شاہ گاڑی لے کر نکل گیا۔ اس رات ہی منال کو یہ بھی صحیح کہ اس کے الفاظ اس پر کوڑوں کی صورت برسنے لگے۔ اس شخص نے صرف دوسروں کی خوشی اور اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے استعمال کیا تھا۔ کئی موقع پر منال سوچتی کہ شاید وہ فضول سوچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے عالم شاہ کو اسے محبت ہو گئی ہو۔ ایک بار پھر احساس کمتری اور اپنی نسوانیت کو رونے کا دکھ اسے پاگل کرنے لگا۔ اس کی حالت دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے اندر کی تبدیلیوں کا ادراک تھا، جب ہی انتہا اذیت ہو رہی تھی۔ کمرے میں آئی تو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا عالم شاہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ زور سے آتی اکائی کو روکتی وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کی حالت دیکھ کر عالم شاہ کو پریشانی ہونے لگی۔ نہ کچھ بولتی تھی نہ ہنستی تھی، جانے کون سا دکھ تھا جو اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہا تھا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھاتے ہوئے اس نے کہا تو منال چیخ پڑی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، کہیں نہیں جانا، مجھے نہیں جانا کہیں۔ وہ اٹھی تو چکر آ کر گر گئی۔ اپنے بازو میں گرتی منال کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر عالم شاہ گھبرا گیا اور اگلے ہی لمحے اسے بیڈ پر لٹا کر نمبر ملانے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی ڈاکٹر آ گیا تھا۔ چیک اپ کے بعد اس نے جو خبر دی اسے سن کر سب کے پریشان چہروں پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ خوش تو عالم شاہ بھی بہت تھا، لیکن ایک چبھن باقی تھی۔ منال خود ڈاکٹر تھی، وہ اپنی حالت سے بے خبر نہ ہوگی؟ پھر اس نے چھپایا کیوں؟ وہ کیوں پریشان تھی؟ اب تمام سوالوں کے جواب منال کے پاس تھے، لیکن وہ کچھ بولتی ہی نہیں۔ ایک پل کو تو منال کا دل چاہا کہ اس ستمگر سے پوچھے کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، کہ ملتا کسی سے تھا اور یہاں بھی اس کے سامنے اس کا خیر خواہ بن رہا تھا، لیکن چپ رہ جاتی، صرف یہ سوچ کر کہ شاید وہ بھرم رکھ رہا ہے اس رشتے کا۔ اگر اسے پوچھنے پر اس نے کہہ دیا کہ وہ صرف یہ رشتہ نبھاتا رہا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، تو وہ مر جائے گی۔ اسے یہ بھرم قائم رکھنا تھا۔ ان دنوں عالم شاہ بہت ڈسٹرب تھا۔ ایک طرف تو منال کی طرف سے پریشان تھا اور دوسری طرف منال کا رویہ، وہ خود سے بہت لاپرواہ ہو گئی تھی۔ نہ کھانے پینے کا خیال رکھتی اور نہ ہی میڈیسن وقت پر لیتی۔ باقی گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ بہتر تھا، لیکن اس کی طرف دیکھنا وہ پسند نہیں کرتی۔ اس کا لاسٹ مہینہ چل رہا تھا اور وہ بہت ویک ہو گئی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے اسے کہہ دیا، منال میں نہیں جانتا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، لیکن اتنا ضرور جان گیا ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ ایک بات بتاؤ، مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ کر چمکنے لگتی ہیں، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ وہ سب فریب تھا، اور بعض اوقات ہم جسے محبت سمجھتے ہیں وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، اور میں نے زندگی میں یہی سیکھا۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہے کہ تمہاری زندگی دادا دادی کے ایک غلط فیصلے کی نظر ہو گئی۔ افسوس کہ میری محبت اور توجہ بھی تمہیں میرا نہ بنا سکی۔ کتنے دکھ سے اس نے کہا۔ منال کو اپنے دل کے ٹکڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی آنکھوں کی چاہت سے وہ مسترب تھی۔ محبت اس کی وجہ سے تکلیف میں تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا آخری جملہ اس پر کوڑے برسانے لگا۔ کہاں غلطی تھی اور کہاں غلطی تھی، کہاں کیسے ان کے درمیان غلط فہمی پیدا ہوئی، وہ سوچتی رہ گئی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کافی دیر تک لان میں واک کرنے کے بعد وہ اندر آ گیا۔ اوپر جانے کے لیے اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ منال کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر اسے کوئی بات یاد آ گئی۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اپنے برابر میں خالی جگہ دیکھ تھوڑا حیران ہوا، لیکن یہ سوچ کر لیٹا رہا کہ شاید واش روم میں ہو۔ کافی دیر تک جب وہ نہیں آئی تو پریشان سا اٹھ گیا۔ کمرے میں وہ کہیں نہیں تھی۔ سیڑھیاں اترتے اس نے منال کے کمرے کی جلتی لائٹ دیکھ لی۔ کھڑکی سے اندر کا منظر وہ دیکھ سکتا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی ڈائری گود میں رکھے وہ کچھ لکھتی جاتی اور ساتھ ساتھ روئی جا رہی تھی۔ وہ جیسے دبے پاؤں گیا ویسے ہی واپس آ گیا۔ اس لمحے وہ منظر اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ اس کے روم میں آیا، اس نے ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن اسے وہ ڈائری نہ نظر آئی۔ اچانک کچھ سوچ کر اس نے بیڈ کا گدا اٹھایا، وہ بلیک کور والی اور ڈائری اسے نظر آ گئی۔ وہ ڈائری لے کر وہیں بیٹھ گیا۔ کھولتے اسے دھچکا لگا۔ اس کی تصویر پہلے صفحے پر اٹیچ تھی اور نیچے لکھا تھا، عالم شاہ میری محبت، میرا عشق، میری زندگی۔
جو وہ پڑھتا گیا اس پر حقیقت کھلتی گئی. شادی کی رات والی باتوں کا ذکر بھی کیا. جب میں سوچتی ہوں کہ عالم شاہ نے کسی جذبے کے تحت نہیں بلکہ رسم نبھانے کو اپنی غربت کا شرف مجھے دیا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں خود کو مار لوں. اس نے میری روح کو زخمی کیا. وہ اس رات کے جس دن عالم شاہ نے بڑے افسوس سے اسے بہت کچھ کہا تھا. وہ کہتا ہے کہ اسے اب لگتا ہے کہ مجھے اسے محبت نہیں. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں اسے کتنا چاہتی ہوں؟ ڈائری لیے وہ کمرے سے نکل گیا. کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے ڈائری کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور منال کا موبائل اٹھا لیا جس پر کوڈ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ پاسورڈ کیا ہوگا. اس نے کی پیڈ پر اپنا نام ٹائپ کیا تو لاک کھل گیا. تصویریں دیکھنے پر اسے جھٹکا لگا اور آہستہ آہستہ ساری الجھی گتھیاں سلجھ گئیں. شادی کے بعد آفس جاب کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ مہک آفس چھوڑ چکی ہے اور وہیں اسے دوسرا دھچکا لگا جب ایک اور خبر سن کر لگا. اس کی کلیگ نے اسے بتایا تھا کہ اسے اب جاب کرنے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ اس نے فرم کے مالک کے بیٹے سے شادی کر لی. ایک دفعہ تو اسے یقین نہ آیا لیکن اپنے کانوں سے سن کر یقین آ گیا. وہ مہک کی طرف سے اسے پوچھنے گیا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. دراصل شروع میں اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ ہر صورت منال کو طلاق دے دے گا. اسے مہک کو ہر صورت پانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے گھر والوں کو ہی چھوڑنا پڑتا. لیکن اس کی باتیں سن کر وہ سن رہ گیا. ماما، دیکھا آپ نے آپ کی بیٹی نے کیسے ایک ہی تیر سے دو شکار کر ڈالے. بڑی جسے امیر کبیر شخص کو بھی حاصل کر لیا اور صاحب یار کو بڑی آسانی سے راستے سے ہٹا دیا. وہ ساری عمر اسی بات کا غم مناتے گزار دے گا کہ منال کی وجہ سے وہ مجھے حاصل نہ کر سکا، جبکہ مجھے اب اس پر کوئی دلچسپی بھی نہیں رہی. بڑے فخری انداز میں کہتی وہ اپنے کارنامے بیان کر رہی تھی اور منال کے لیے جیسے ہی منال کے لیے نفرت کی بو آ رہی ہو. بیچاری ساری عمر عالم شاہ کی محبت کے لیے ترستی رہے گی. عالم شاہ اور وہ اس کے قدموں پر واپس چلا گیا. وہ سوچتا تو اس کا دماغ پھٹنے لگتا. اسے یقین آیا کہ محبت فریبی ہو سکتی ہے. آہستہ آہستہ اسے منال سے کی گئی اپنی زیادتیاں یاد آتی گئیں. وہ معصوم اور سادہ سی لڑکی اس کی ہر زیادتی برداشت کرتی رہی. رات کو گھر جاتا تو اسے اپنے انتظار میں پاتا. اس کا ہر کام اور ہر ضرورت وہ بن کہیں پوری کر دیتی. لیکن اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے خوابوں کو رون ڈالا، اس پر شک کیا اور ہر لمحے اسے احساس دلایا کہ وہ میری زندگی میں جبرن ہے. مجھے اسے کتنی نفرت ہے. اپنا رویہ یاد کر کے اسے شرمندگی ہوئی. اس نے سب کچھ ٹھیک کرنے کی ٹھانی. وہ کسی جبر کے تحت نہیں بلکہ سچے جذبے کے بعد سے اس کی طرف بڑھا. مگر تب شاید وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا. اور ہاں، اس دن جو اسے مہک کی کال آئی تھی وہ اس دن آخری بار اسے اپنا فیصلہ سنانے گیا تھا. مہک کی ولی سے لڑائی ہو گئی تھی کیونکہ ولی ٹائم پاس کرنے والا بگڑا ہوا لڑکا تھا. اس طرح ان دونوں کی علیحدگی ہو گئی. مہک ایک بار پھر عالم شاہ کی طرف بڑھی تھی لیکن وہ اب اس سچائی سے واقف تھا. اس دن بھی اس نے مہک کو بتا دیا تھا کہ وہ اس کی حقیقت جان چکا ہے. تب مہک روتے ہوئے اسے صفائی معافی مانگنے لگی. اسے اس پر ترس آ گیا تھا اور وہ اسے تسلی دینے لگا. منال دم سادے بیٹھی اس کے منہ سے ساری حقیقت سن رہی تھی. یا اللہ، میں نے عالم شاہ کو کتنا غلط سمجھا. وہ سوچ کر رہ گئی. منال، میں چاہتا ہوں کہ شروع میں غلطی میری تھی مگر میں تمہاری طرف بڑا تو دل کی رضا اور سچائی کے ساتھ بڑھا تھا. کتنا عرصہ ہم دونوں نے یہ غلط فہمی کی نظر کر دیا. کاش تم ایک بار مجھ سے کھل کر بات کرتی. ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے مہک پسند تھی. پسند تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور پسند تو بدلتی رہتی ہے، لیکن محبت کسی ایک سے ہوتی ہے، کسی خاص سے. تو میری بیوی تھی اور مجھے تم سے کیسی محبت ہو گئی یہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس رب العزت نے ہمارے نصیب جوڑے تھے اس نے ہی مجھے محبت مجھ پر الہام کر دی. وہ سب کہہ کر رکا نہیں بلکہ باہر نکل گیا. پیچھے ساکت بیٹھی منال ہچکیاں سے رو دی. روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا. اپنے پہلو میں اٹھتی تکلیف سے اس کی آنکھ کھل گئی. عالم شاہ سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر دراز تھا. جب درد تھوڑا زیادہ ہونے لگا تو اس نے عالم شاہ کا کندھا ہلایا. وہ ہاتھ بڑھا کر اٹھ بیٹھا اور اسے درد ازا سے دوہری ہوتے دیکھ جلدی سے آگے بڑھا. فجر کی اذان کے وقت عالم شاہ کے یہاں صحت مند بیٹے کی پیدائش ہوئی. خوشخبری سنتے ہی وہ اسپتال سے نکل گیا. اسے رب کے حضور سجدہ شکر بھی تو بچا لانا تھا. منال نے جس چہرے کو تلاشنا چاہا وہ وہاں نہ تھا. تبھی دروازہ کھلا اور وہ ستمگر اندر داخل ہوا. اسے آتے دیکھ کر نعمان اور افشاں باہر نکل گئے. وقار الحسن عقیقے کے انتظامات کرنے لگے تھے جبکہ آمنہ وقار شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھی.
کمرے میں اس وقت وہ دونوں تھے۔ عالم شاہ نے آگے بڑھ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت ہی کمزور دکھ رہی تھی۔ رنگت ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی نے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ چہرے پر تھکاوٹ کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عالم شاہ نے اس کے چہرے کے گرد بکھرے بالوں کو سمیٹا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ تھینک یو منال، اس کا ہاتھ تھامے اس نے بڑی جذبے سے کہا۔ کس لیے؟ ہماری محبت کی اس خوبصورت نشانی کا تحفہ دینے پر۔ اس کے ساتھ لیٹے کمبل میں لپٹے اپنے بیٹے کو اٹھاتے اس نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ جسے وہ ستمگر سمجھتی رہی وہ تو خدا کی رحمت کا انعام تھا جو عالم شاہ کی صورت میں اس پر برسایا گیا۔ عالم شاہ بچے کو سینے سے لگائے محبت بھری نظروں سے منال کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے دل اور آنکھیں مسکرا رہی تھیں اور زندگی اب ہنستے مسکراتے محبتوں میں سمٹ کر گزرنے والی تھی۔